پھر تجھے ذکر روح میں بھی بسانا ہے، پھر روح میں بھی ذکر بسا دیا، پھر تجھے کہا گیا کہ ابھی تو لطیفہ سری بھی ہے، پھر تو اس کو بھی بسانے لگا، پھر پتہ چلا لطیفہ خفی بھی ہے، اخفا بھی ہے، انا بھی ہے، نفس بھی ہے، تو ساری زندگی تیری ذکر بسانے میں ہی گزر جائے گی نا۔ اس لیے یہ راستہ کہلاتا ہے، ذکر بسانے کا راستہ۔ پے در پے جب اب تو اپنی روحوں کو ذکر میں بساتا جائے گا، چہرہ مصطفیٰ تجھ سے قریب تر ہوتا جائے گا، جیسے جیسے تو ذکر میں مستغرق ہوگا ویسے ویسے چہرہ مصطفیٰ تجھ پر سایہ افغن ہو جائے گا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، یا رسول اللہ اپنے دیدار سے محروم کر دیں اسے جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس نے بس اسی ظاہری زندگی۔ اب یہ ظاہری زندگی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ کیا کیا آ جاتا ہے؟ یہ روزے رکھنا ظاہری زندگی میں ہے، یہ روزے رکھنا جب تیری روحیں عالم ارواح میں تھی تو روزے رکھتا تھا؟ تو یہ ظاہری زندگی میں ہی ہے نا۔ جنت میں جانے کے بعد تو نمازیں پڑھے گا لیکن ذکر تو کرے گا۔ کیوں کرے گا ذکر؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو محلات بنائے ہیں، وہ محلات ان پتھروں سے بنائے ہیں جو پتھر اللہ کا ذکر کرتے، جو پتھر ہاں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا۔ تو ادھر سے ادھر رہنے کے لیے گیا، وہ جو در و دیوار ہیں وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، اور تو ذکر اللہ نہیں کرتا، وہ تو در و دیوار تجھ سے افضل ہو جائیں گے نا، تجھے تو مار کے باہر نکال دیں گے۔ یہ کون منوس آ گیا جنت میں، نکالو اس کو باہر۔ وہ جو جنت میں اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، ان میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ادھر آئے تمہارے پاس مثال کے لیے، تاکہ تمہارا ایمان قائم ہو کہ یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے یہ عقیق ہے، فیروزہ ہے، زمرد ہے، اس طرح کے جو پتھر ہیں، نیلم ہے، یاقوت ہے، یہ پتھر ہے نا۔ یہ پتھر اللہ نے کیوں بھیجے؟ وہ تو سارے پتھر ذکر کرتے ہیں نا، یہ خاص پتھر ہیں۔ یہ پتھر جنت سے لے کے آئے تھے آدم صفی اللہ۔ کیوں لے کے آئے تھے؟ تاکہ تم کو یہ پتہ ہو یہ جنت سے پتھر آیا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ہمارے جب وہاں پر گھر بنائے جائیں گے وہ انہی پتھروں سے بنائیں گے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ہمارے گھر۔ اچھا، پھر قرآن مجید میں ایک اور بھی بات آ گئی۔ قرآن مجید نے کہا اور وہ گھر جن کو اللہ کا اذن حاصل ہے، اور وہ گھر جن کو اللہ کا اذن حاصل ہے، کس بات کا اذن؟ کہ ان گھروں میں ذکر اللہ بلند کیا جائے۔ ایسے گھر بھی اللہ نے بنائے کہ جن کے اندر اللہ کا اذن ان گھروں کو حاصل ہو گیا کہ یہاں اللہ کا ذکر بلند ہو۔ ایسے گھر بھی ہو گئے نا۔ تو وہ گھر کون سے ہیں؟ وہ گھر دو طرح کے ہیں۔ وہ گھر وہ دو طرح کیا ہیں؟ ایک تو وہ گھر جو تیری روحوں کا گھر، تیرا جسم ہے۔ ایک تو وہ گھر جو تیری روحوں کا گھر ہے، تیری روحیں اس جسم میں رہتی ہیں نا، تو یہ جسم تیرا اس کا گھر ہو گیا۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کی عظمت بڑھائی اللہ نے، فی بیوت اذن اللہ، اور وہ ان گھروں میں جہاں اذن اللہ کا اذن ہے، ان ترفع، جن کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا کی ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ، کہ وہاں ان کے اندر رب کے اسم کا ذکر کیا جائے، ان گھروں میں، ان گھروں میں کہ اور وہ جو گھر ہیں وہاں پر رب کی تسبیح ہوتی رہتی ہے صبح سے شام تک۔ اب وہ گھر دو ہیں، کتنے ہیں؟ ایک وہ گھر جو تمہاری روحوں کا گھر، تمہارا جسم، تمہارا شریر ہے،
تمہاری باڈی ہے، یہ ہے. ایک تو یہ گھر ہو گیا، اور ایک وہ گھر جہاں ایسا جسم رہتا ہے. ایک وہ گھر جہاں ایسا جسم رہتا ہے، جیسے مصطفیٰ کا گھر. کہہ دو سبحان اللہ. وہ در و دیوار جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب و روز گزارے، وہ دیواریں جن کو حضور کا ہاتھ لگا، نظریں پڑی، سانس وہاں سے جا کے ٹکرایا، حضور اپنے نازک قدموں سے جہاں چہل قدمی فرمایا کرتے. کیا وہ پتھر، کیا وہ دیواریں ذکر اللہ سے آباد نہ ہو گئی ہوں گی جن کو حضور کی آنکھوں نے دیکھا تھا، جن کو حضور کے لمس نے چھوا تھا؟ ایک تو وہ گھر ہو گئے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا. ان کا اللہ نے بڑھا دیا. اس کی پھر ایک مثال بھی آئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، روضہ مبارک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس روضہ مبارک کا جو ایریا ہے وہ سارے پتھر، ساری فضا ذکر اللہ سے معمور ہے. اس لیے حضور پاک نے کہا کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ جنت میں جو گھر ہیں وہ ذکر اللہ کرتے ہیں نا. جنت میں جو گھر ہیں وہ ذکر اللہ کرتے ہیں. تو جہاں حضور کی قبر انور ہے، وہ حصہ بھی سارا حضور کی برکت سے، وجود مسعود جو حضور کا ہے اس کی برکت سے وہ سارا علاقہ بھی ذکر اللہ میں مشغول ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، مولا علی کا گھر، امام حسین کا گھر، غوث اعظم کا گھر، گوہر شاہی کا گھر، جہاں پر آپ چلے، جن دیواروں کو دیکھا، جن دیواروں کو چھوا، جن درختوں کے پاس بیٹھے، وہ بھی رقص میں مشغول ہو گئے. انسان ہی نہیں، پتھر، درخت، جانور جو ان ہستیوں کے آگے پیچھے دوڑے، گھومے پھرے، وہ سب اللہ کے ذاکر بن گئے. اگر پتھر اللہ کا ذکر کر سکتا ہے تو جانور تو اس سے افضل شے ہے. پتھر سے افضل کیا ہے؟ درخت. روح جمادی بھی، روح نباتی بھی. اگر پتھر کر سکتا ہے تو پھر درخت میں دو روح ہیں، وہ کیسے محروم رہے گا؟ اور اگر درخت بھی کر سکتا ہے، جانور نہ کرے جس میں تین روحیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اور پھر جانور جس میں تین روحیں ہیں وہ ذکر اللہ کرے، اور انسان جس میں 7 روحیں اور 3 یہ 10 اور 9 ان کے خلیفہ، وہ ذکر اللہ سے اگر محروم رہے گا تو اللہ یہی کہے گا نا کہ یا رسول اللہ اس سے چہرہ پھیر لو اپنا. کیوں پھیر لو؟ وہ جی پتھر کر رہا ہے، درخت کر رہا ہے، جانور بھی کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے اندر ہم نے اتنی روحیں ڈالی، اس کے اندر اتنی ساری روحیں ڈال دی، تو یہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اسی دنیا میں مثال بھی دی اللہ نے آپ کو کہ اس دنیا میں بھی ایسے گھر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کی عظمت کو بلند کر دیا ہے. اور سنو، ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا حجرہ اللہ کے نزدیک کعبے سے افضل ہو. عین ممکن ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ نے قدم رکھے وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں علی رہتا ہو وہ جگہ کعبے سے افضل ہو، جہاں غوث اعظم رہتے ہوں وہ کعبے سے افضل ہو. تو اللہ تو اب یہاں بات گھروں کی کر رہا ہے کہ ان کی عظمت بڑھا دو. ان گھروں کی رفت بڑھا دی ہے ہم نے. کیوں؟ کہ ان میں اسم ذات اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ مٹی کے گھر، پتھر کے بنے ہوئے گھر، ان کی عظمتوں اور رفتوں کو اللہ بڑھا دے، تو انسان ہو کر ان گھروں کے برابر بھی نہ ہو سکے تو تف ہے تیری انسانیت پر. اب جب اس دنیا میں
اللہ نے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے ان جسموں کے لیے جن جسموں میں اس میں ذات گھٹنوں پہ لکھا ہے، تلووں پہ لکھا ہے، تالو پہ لکھا ہے، ہاتھوں پہ لکھا ہے، جن جسموں پہ اللہ کا نام تیر رہا ہے، چیخ چیخ کر کے وہ جسم کہہ رہا ہے پہچانو کون ہوں میں۔ کیا ان گھروں کو اللہ، ان جسموں کو اللہ ایسے گھروں میں رکھے گا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں پتھر؟